جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے بہت پہلے سے پہنچے تھے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ بہت اہم ملاقات ہونی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 شہروں میں جلسوں کا اعلان کیا ہے، ایک پشاور میں یکم اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کے بعد جو دونوں جلسوں کے بعد پھر کراچی میں جلسے کریں گے۔ سیاسی ہلچل تو بہت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ جو مرکز ہے اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے، دارالحکومت سے خیبر پختونخوا ہاؤس سے اب پاکستان تحریک انصاف کا جو اہم بیٹھک ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں شروع ہونے کا تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس ہوا ہے سلمان اکرم راجہ کی زیر صدارت، اور ظاہری بات ہے جو عمران خان بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اس وقت پشاور میں مقیم ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مقیم ہے، تو ظاہری بات ہے بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تردید ہی کی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بیگم وہ جو اجلاس پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر کے معاملات ہیں اس میں بشرا بی بی کی کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ بظاہر یہ تردید ہمیں نظر آئی ہے، لیکن اندر کی جو خبریں ہیں جو ذرائع ہمیں خبر دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی باقاعدہ اجلاسوں میں شرکت کر رہی ہے۔ آج کا جو اجلاس ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 3 شہروں میں جلسوں کا اعلان کیا ہے، ایک پشاور میں یکم اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کے بعد جو دونوں جلسوں کے بعد پھر کراچی میں جلسے کریں گے۔ کراچی کی جو قیادت ہے وہ بھی آج اجلاس میں موجود تھے، ان کے درمیان بھی نوک جھوک ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج کا جو اجلاس تھا وہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سلمان اکرم راجہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، اور اجلاس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، اس کے علاوہ عمر ایوب، اس کے علاوہ جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان وہ بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ جو مین اہم بات ہے سیاسی کمیٹی اجلاسوں میں جو اہم شرکت ہوتی ہے وہ ہے جو لندن میں مقیم ہے، جو برطانیہ میں مقیم ہے، شہباز گل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہے، ابھی میں نام بھول رہا ہوں، اس کے علاوہ زلفی بخاری، قاسم سوری اور زلفی بخاری، یہ تینوں رہنما جو ہے یہ ایک ایگریسو موڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تنقید تب سے شروع ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کا رخ کیا اور ڈی چوک کا رخ کیا، اور ڈی چوک میں کارکنان کو چھوڑ کے جو قیادت ہے وہ وہاں سے اب ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارکنان کو چھوڑ کے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر برطانیہ میں مقیم رہنما ہیں تینوں، وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو برطانیہ کی قیادت ہے انہوں نے شرکت نہیں کی، جبکہ اس کے علاوہ جو 3 اہم نام ہیں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اس کے علاوہ عمر ایوب، تینوں نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ جو کراچی کی قیادت ہے حلیم عادل شیخ، اور اس کے علاوہ شمیم نقوی جو اس وقت ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے، تو یہ تینوں نے شرکت کی ہے، اور باقاعدہ جو تینوں شہروں میں کراچی، پشاور اور اس کے علاوہ کوئٹہ میں جلسوں کا شیڈول دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اندر کیا ہوا ہے، جو آج کا اجلاس ہوا ہے، اندر کیا کارروائی ہوئی اور کیا باتیں ہوئی ہے، تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو برطانیہ میں جو مقیم ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہاں سے گولہ باری کرتی ہے، وہاں سے سیاسی ایک جو یہاں پر قیادت موجود ہے ان کے اوپر تانے مارنے کی کوشش کریے کہ آپ لوگ کیوں بھاگے، میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے۔ تو قاسم سوری، شہباز گل اور زلفی بخاری جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو
کیونکہ عمران خان کے حوالے سے جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہے تینوں رہنما، ان کا بہت بانی چیئرمین کے حوالے سے سخت موقف جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے، اور ان کے بار بار سوالات کے پیش نظر ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ ابھی جو خبر ہمیں آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا ہے کہ اجلاس میں ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے بہت پہلے سے پہنچے تھے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ بہت اہم ملاقات ہونی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، لیکن جو اندر کی خبریں ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں آئی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سمیت دونوں رہنماؤں نے کسی اہم شخصیت، وہ اہم شخصیت شاید ساروں کو پتہ ہے، پوری جو سیاسی عقل فہم رکھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پشاور میں اہم شخصیت کون ہے۔ تو اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کرنے اجلاس سے پہلے پہنچے تھے۔ حالانکہ اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے، ان سارے اجلاسوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خاص کر عمر ایوب، وہ ورچوئل، وہ آن لائن زوم کے تھرو وہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے کیا کہا، عمر ایوب نے آج کہا کہ آج کے اجلاس میں ہم نے زوم کے تھرو اس لیے شرکت نہیں کی کہ جو ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح جو ہم زوم کے تھرو بات کرتے ہیں، وہ ہم جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سیاسی کمیٹی اجلاس میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ بعد میں وہی باتیں لیک ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ اس کے علاوہ آج کی سیاسی جو کمیٹی تھی اجلاس، اس میں جو ہے وہ فردوس شمیم نقوی جو کراچی سے ہے اور اس وقت ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ حلیم عادل شیخ جو سندھ اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں وہ حزب اختلاف کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس وقت آج شامل تھے اجلاس میں، اور انہوں نے بھی موقف اختیار کیا کہ حلیم عادل شیخ نے نہیں بلکہ فردوس شمیم نقوی، کیونکہ میں اگر آپ کو بات کروں تو فردوس شمیم نقوی واحد انسان ہے جو اس وقت ماضی میں شیر افضل کے حوالے سے، باقی رہنماؤں کے حوالے سے ان کے خلاف استعمال ہوا ہے، اندر کے رہنماؤں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے۔ اور میری ایک دفعہ جلسے کے دوران فردوس شمیم نقوی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اصل میں اس وقت عوام کے اندر موجود تھا، کارکنان کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سٹیج پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ اس وقت سٹیج پہ وہ لوگ موجود ہیں جو عہدوں پہ قابض ہے، اور ان عہدوں کے وہ قابل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ لگتا ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر بھی رائے کے حوالے سے بہت اختلافات ہیں، اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے اس وقت بشرا بی بی گراؤنڈ میں موجود ہے۔ شاید آج نہیں، کل نہیں، پرسوں وہ منظر عام پہ آ جائے گی، لیکن فی الحال ان کے حوالے سے یہی تردید سامنے آئی ہے کہ وہ کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہی۔ آگے کیا ہوا؟ جب آگے یہ ہوا کہ جو فردوس شمیم نقوی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل جو ہے اثر نو کیا جائے، مطلب دوبارہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت وہی موقف آج دوبارہ انہوں نے اختیار کیا۔ ذرائع کی جانب سے یہ خبر آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو لوگ اس وقت عہدوں پہ براجمان ہیں، قابض ہیں، وہ ان عہدوں کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ موقف انہوں نے ادھر وہاں پر اختیار کیا، جس پہ حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی جو کہ ایک ہی شہر سے، کراچی سے، ان کے درمیان نوک جھوک ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، سخت جملوں کا استعمال ہوا ہے، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ بھائی اس طرح کے آپ الفاظ استعمال نہ کریں۔ تو سیاسی کمیٹی میں جب اجلاس شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ان کی جانب سے جو رہنما شریک تھے اجلاس میں، سیکرٹری جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس موجودہ حالات کے مطابق جو پیغام تھا اس کے پاس، وہ پیغام رہنماؤں تک پہنچا اور کہا کہ کس طریقے سے، کس راستے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کس راستے کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی احتجاج جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے حکمت عملی دوبارہ بنائی اور کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نئے طریقے سے گراؤنڈ میں آئیں گے اور احتجاج جو ہے دوبارہ شروع کریں گے۔ تو
آج جو ہے، آج جو حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو لیگل ٹیم ہے، وہ ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی عدالت اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ میں جو اس وقت کیسز پینڈنگ ہے، جو اہم کیس ہے، جو انٹرا پارٹی کیس کے حوالے سے کیس ہے، باقی کیسز ہیں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے، اس کے حوالے سے ایک حکمت عملی جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے جو لیگل ٹیم ہے ان کو تفویض کر دیا اور کہا کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج جو ہے، آج جو اہم ڈیولپمنٹس ہے وہ یہی جو میں نے پہلے ذکر بھی کی اس حوالے سے کہ آج جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے کیسز ہے اور اس کے علاوہ جو جلسے ہیں، تو آج کی جو اندر کی کارروائی ہے، ذرائع نے یہی خبریں دی ہے کہ جو اہم ڈیولپمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ جلسوں کا شیڈول دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو لیگل ٹیم ہے ان کو دوبارہ ایکٹیو کر دیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہمیں جو ایک رینڈملی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو بھی لیگل ٹیم سے نکال دیا، لیکن بعد ازاں یہ خبریں آئی ہے کہ جو فیصل چودھری ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے لابنگ کر رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کو بائی سمیت کہ وہ ان لوگوں کو پارٹی میں واپس کیسے لایا جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کوششوں کی وجہ سے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکال دیا اور اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اس وقت سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ، جو ایک سینسر انسان ہے، بہت مخلص انسان ہے، ان کی جانب سے دوبارہ اس9 جو لیگل ٹیم ہے اس کے کیسز کے حوالے سے آج سوچا ہے اور اب دوبارہ ایکٹیو ہونے کا کہہ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن سب کی نظریں جو ہے، قوم کی نظریں، عوام کی نظریں وہ اس وقت بشرا بی بی کے اوپر ہے، جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مقیم ہے اور باقاعدہ اجلاسوں میں شرکت کرتی آ رہی ہے۔ جب سے ان کو رہائی ملی ہے تب سے وہ اجلاسوں میں شرکت کرتی آ رہی ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم، وہ بھی اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے، بشرا بی بی موجود ہے، تو ان کے درمیان ماضی میں بہت ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ معاملات سیدھے راستے پہ چلتے ہیں یا معاملات بگڑیں گے آگے، تو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ بہت شکریہ۔